اور ہم یہ دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ہم پاکستان کا پہلا اسمال چیمبر تھے. کوئی بھی پلان ہو وہ اوور دا نائٹ نہ بنے. میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے تھوڑا سا گھبراہٹ ہے. ہر اسمال چیمبر کے الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ اسمال چیمبر ہو یا مین اسٹریم. ہماری جو گورننگ باڈی ہے اس میں سے 30 ایگزیکٹوز الیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک پڑھی لکھی قیادت اسمال ٹریڈرز کو ملی ہے. 3 آفس بیئرز الیکٹ ہوتے ہیں جس میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو ایس ایم ای سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا ڈپرائیوڈ ہے. ٹیکس لوگ دینا چاہ رہے ہیں, بس صرف یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں. یہ سب نے یونانیمسلی یہ کہا کہ جی ہم لوگ تجاوزات کے خلاف ہیں. کون آئس کریم والا کھڑا ہے تو شاپ کیپر اس سے پیسے لیتا ہے. چھوٹے جو اسٹالز والے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کوئی متبادل جگہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. آپ ان کی آواز ہے. جی بالکل, جو ہمارے ممبرس کے درمیان اور ان اداروں کے درمیان لائزن کا رول پلے کریں. یو ایس جو ہے وہ یقیناً بڑے سورس پہ جو آپ نے کہا ہے بالکل ہے. اس کا ایک پراپر سافٹ ویئر ہے جو ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. ابھی سافٹ ویئر کی سمجھ زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہے. سر نے کرایا جا رہی, میں ٹاپک میرے دل کے بہت قریب بھی ہے. رینٹ پہ تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ بندہ ہے وہ بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہے. اگر زیادہ رینٹ بھی بولے گا اس کی مجبوری ہے, وہ لے لے گا. مالک بھی پگڑی نہیں لینا چاہ رہا اور دکاندار بھی نہیں دینا چاہ رہا. میرے والد صاحب کا بزنس تھا F7 میں اسلام آباد میں, اور ہمیں کوئی 2 دفعہ ری لوکیٹ کرنا پڑا. گورنمنٹ کے ادارے ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, ہم بیٹھے ہیں, بالکل ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. حاضر خدمت ہوں نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ خصوصی ایک مہمان ہے اویس ستی صاحب. اویس ستی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. ستی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس اس اسٹوڈیو میں. آپ پریزیڈنٹ ہیں اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز آف اسلام آباد کے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ایسوسیشن کیا چیز ہے یہ والی. السلام علیکم جی. پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے آج ہم مدعو کرنے کے لیے. اور میں پہلے تو اعتراف کر رہا ہوں کہ زبیر صاحب گروئنگ اپ ان اسلام آباد اینڈ لسننگ فرام آور ایلڈرز اینڈ سینئرز, اٹ از این ایبسلیوٹ آنر ٹو بی سٹنگ ہیئر ود یو سر. آپ کی جو سروسز ہیں کمیونٹی کے لیے اور اسلام آباد کے لیے وہ قابل دید ہے. تو بہت بہت شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کے لیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسلام آباد اسمال چیمبر کی, اسلام آباد اسمال چیمبر جو ہے بیسیکلی جو اسمال ٹریڈنگ اور اسمال انڈسٹریز ہیں ان کا ایک آفیشیل ادارہ ہے. اور یہ ان تاجروں کی آواز ہے جن کا نیٹ ریونیو جو ہے نا, نیٹ سیلس ریونیو فار دا ایئر 20 لاکھ سے 2 کروڑ کے درمیان. اچھا, وہ ان کی یہ ایسوسیشن. جی ان کی ایسوسیشن. آپ ان کی آواز ہے. جی بالکل. یہ کب قائم ہوا تھا یہ ادارہ؟ سر یہ ہمارا ادارہ 2013 میں جو ہے نا وہ آیا تھا. اور یہ پہلے پارلیمنٹ سے منظور ہوا, پھر سینٹ سے منظور ہوا. اور جو ہے نا پاکستان میں ہم پاکستان کا پہلا اسمال چیمبر تھے. جو ہماری وہ لیڈرشپ تھی اسلام آباد کی, جس میں مرحوم جہانگیر اختر صاحب تھے اور قاضی محمد الیاس صاحب. ان کی یہ خواہش تھی کہ اسمال ٹریڈرز کے لیے اور اسمال انڈسٹریز کے لیے ایک پلیٹ فارم, ایک ادارہ ہونا چاہیے. تو ان کی لمبی جدوجہد تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر پارلیمنٹ سے اور پھر اس کے بعد سینٹ سے منظور کروایا. آپ الیکٹ ہو کر آئے ہیں؟ جی ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا اسمال چیمبر جو ہے یہ پاکستان کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پہلا اسمال چیمبر ہے. اب مور دین 20 اسمال چیمبرس ہیں آل اوور پاکستان. اور یہاں ہر اسمال چیمبر کے الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ اسمال چیمبر ہو یا مین اسٹریم چیمبرس ہیں, جو ان سب کے الیکشنز ہوتے ہیں. اور وہ ایک ہی ٹائم پہ ہوتے ہیں, اور مطلب ہے کہ ایک ہی منتھ میں ہوتے ہیں. اور سب جو نئی باڈیز آتی ہیں الیکٹ ہو کے آتی ہیں, اور وہ ایک ہی ٹائم پیریڈ پہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں. آپ کی جو گورننگ باڈی ہے اس کے ممبران کیا سیٹ اپ ہے اس کا؟ ہماری جو گورننگ باڈی ہے اس میں سے 30 ایگزیکٹوز الیکٹ ہوتے ہیں. جو الیکشن ہوتا ہے وہ 30 ایگزیکٹوز کے لیے ہوتا ہے. اور 29 میں سے پھر آگے 3 آفس بیئرز الیکٹ ہوتے ہیں, جس میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں؟ جی میں اس وقت. آپ کا الیکشن کب ہوا تھا اور کیسے جیتے؟ ایسے 6 منتھ ہو گیا میں ان آفس. اور ہمارے 30 ایگزیکٹوز الیکٹ ہو کے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر ان میں سے میرا یونانیمسلی ڈیسیجن ہو گیا تھا, اور میں وداؤٹ الیکشن اللہ کا شکر ہے الیکٹ ہو کے آ گیا تھا. آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک پڑھی لکھی قیادت اسمال ٹریڈرز کو ملی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور آپ کا کتنا کا آپس میں ساتھ ہے؟ یعنی ایک ہی صبر کروں میں ان کو گروپنگ میں یا علیحدہ علیحدہ؟ دیکھیں ہم دونوں جو ہے نا وہ گورنڈ ہوتے ہیں ایک ہی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے. جو ہے نا ایک ہی ہم پہ منسٹری آف کامرس کے TGTO کے اندر ہم دونوں آتے ہیں. اور ہم دونوں ہی کی مدر باڈی جو ہے وہ فیڈریشن ہے. تو یقیناً آپس میں ہم ہمارے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں, رابطے بھی رہتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں مل کے چلیں, کیونکہ مشن دونوں کا ایک ہے, کام ایک ہی ہے. اپنا اپنا اسکوپ ہو سکتا ہے لیکن کام ان دی اینڈ ایک ہی ہے. تو وہ جو کیونکہ ویلفیئر کا کام ہے تو اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل کے چلیں. تو آپس میں لازمی بات ہے ہماری کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں اور اچھے معاملات بھی ہوتے ہیں.
آسان زبان میں بتائیے کہ مشن کیا ہے آپ کا؟ لیکن مشن جو میرا ہے اس وقت، میں بھی آفس میں بھی آیا ہوں، اس کا مشن یہی ہے کہ جو اسمال ٹریڈرز ہیں، جو ایس ایم ای ہیں، اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ ایس ایم ای جو ہے وہ پوری دنیا کے اس وقت آسک ہے، اور ایس ایم ای ہی جو ہے نا وہ ہر طرف گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایس ایم ای کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو ایس ایم ای سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا ڈپرائیوڈ ہے، تھوڑا سا اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایس ایم ایز کی آواز بنے اور ہم ایس ایم ایز کو ہیلپ کریں کہ وہ گرو ہو سکے. اور ہمارا جو ایس ایم ای کا پاکستان کا اسٹرکچر ہے، میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس پہ کچھ کام کر دیں کہ ایس ایم ایز کو ایک پراپر پلیٹ فارم مل جائے اور وہ اپنے آپ کو بہتر پرفارم کر سکیں. انکم ٹیکس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر انکم ٹیکس بہت ضروری ہے، اور جو دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو معزز قسم کے معاشرے ہیں ان میں ٹیکس دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے. پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انکم ٹیکس پہ ہمیں دینا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سیلری کلاس ہو، کوئی بھی ہو. اگر ہم ٹیکسز دیں گے تو یہ ہمارا ملک چلے گا. بڑی اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں کا ابھی یہ جو پچھلے دنوں کو ڈسپیوٹ چل رہے تھے وہ سارے سالو ہو گئے ہیں؟ سیلز ٹیکس کی میں بات کروں جی. دیکھیں ہمارے ڈسپیوٹ تو چلتے رہتے ہیں. ہمارا جو ایف پی آر کا ادارہ ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ٹیکس فائلنگ کو آسان بنایا جائے. ٹھیک. پوری دنیا میں لوگ گھر بیٹھے ہوئے اپنے ٹیکس خود فائل کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں ان کو ٹیکس فائلنگ کے لیے لوگوں کی وہ خدمات لینی پڑتی ہیں، اور آپ کو ٹوٹلی ان پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. اور جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام ٹیکس دینا چاہ رہی ہے، چاہے وہ ٹریڈرز ہیں چاہے کوئی بھی ہے، وہ ٹیکس ضرور دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کو پروسیس کو آسان بنانا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کو آبویسلی ایک لمبی ریس ہے، لیکن ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا ہوگا، اور ہمیں اپنا جو ٹیکس فائلنگ سسٹم ہے اس کو بہتر بنانا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں. کیا آپ لوگوں کو کبھی آفر آئی ہے کہ آپ لوگ ایک کمیٹی بنا لیں اور انکم ٹیکس کی طرف سے بھی کوئی کمیٹی بن جائے، آپس میں بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ کچھ معاملہ حل کریں؟ تاجر نمائندے یقیناً ایف پی آر کے آفیسز جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ پوائنٹ یہاں سے بھی ریز ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو نتیجہ خیز ہم جس کو کہیں وہ ابھی تک پاسبل نہیں ہو سکا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایف پی آر سے ابھی ہماری کوآرڈینیشن ہے. میں جب سے آفس میں آیا ہوں میری کافی میٹنگز ایف پی آر کے آفیشلس کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور ہم ابھی اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ایف پی آر کے ساتھ معاملات ہو جائیں. اگر ایف پی آر ایک پالیسی بنانا چاہے، سمجھا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو چیمبر ہے فیڈریشن وہ بھی اس پہ آن بورڈ ہو اور سب چیمبرز بھی آن بورڈ ہوں، تو لوگوں کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسا حالات نہیں ہے کہ تاجر یا ٹریڈرز یا انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے. ٹیکس لوگ دینا چاہ رہے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں، یا جو بھی ہے معاملات ہیں اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تجاوزات کے بارے میں بتائیے. پنجاب میں اور اسلام آباد میں بڑا آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کا، تو آپ اس چیز کے حق میں ہیں؟ تجاوزات یقیناً ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور تجاوزات کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات کیا ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تجاوزات آپ ایک گورنمنٹ کی پلیس ہے، آپ اس کو یوز کریں، اس کو چاہے رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا اس پہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ یقیناً غیر قانونی ہے. ہم تو کسی غیر قانونی عمل کی سپورٹ نہیں کرتے. تجاوزات کے لیے ہم نے بلکہ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی جب سے مین آفس ہیں ہماری اسلام آباد میں جو ڈی ایم اے کا ادارہ ہے اس کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ان کے آفیشلز ہمارے پاس آئے بھی ہیں. میں نے اسلام آباد کی جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بزنس لیڈرز ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹس کے پریزیڈنٹس ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، ان سب کو آن بورڈ کیا. رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے، ہم نے بیٹھ کے ایک ان کے ساتھ بات کی اور تقریباً سب نے یونانیمسلی یہ کہا کہ جی ہم لوگ تجاوزات کے خلاف ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اکراس دا بارڈر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس میں پرابلم بنتے ہیں. سب کا ایک ہی واسطے کہ آپ تو اکراس دا بارڈر کریں، اور دوسرا جو لوکل لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس پہ تجاوزات کے خلاف ہیں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کی مشاورت سے چلیں گے تو یقیناً یہ کام جو ہے نا وہ افیکٹو بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا. یقیناً تجاوزات نہیں ہوں گے تو عوام کو سہولت ملے گی، اور وہ دکان پر جب تشریف لائیں گے کسی بھی شاپ پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کو آسانی ملنی چاہیے. جی میں لیکن شاپ کیپر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، خود بھی افیکٹ ہوتے ہیں جی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دکان کے باہر کوئی ریڈی لگی ہوئی ہے، ٹھیے لگا ہوا ہے، یا کوئی چپس کی مشین ہے، کوئی کون آئس کریم والا کھڑا ہوا ہے، تو شاپ کیپر اسے پیسے لیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ یقین یہ کلچر بن چکا تھا، اور کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کافی بڑھ گیا ہے، چاہے وہ رینٹ کے معاملات ہوں چاہے دوسرے ہوں، تو اس میں شاپ کیپر ایک آسان راستہ تلاش کرتا ہے کہ یار ہو جائے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ یار میری ٹریڈ سے منسلک نہ ہو، کسی اور کی ٹریڈ سے منسلک بندہ میں اپنے سامنے لگا دوں. تو بھائی لازمی ہے کوئی نہ کوئی بھائی میرا بیٹھا ہوگا جو میری ٹریڈ سے منسلک بندے کو باہر بٹھا دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر پرابلم بنتا ہے، اور یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اس پہ ہمیشہ آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک طبقہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، جو وہ
شاپ کیپرز ہیں جو چھوٹے جو اسٹالز والے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کوئی متبادل جگہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے یا ان کو ری لوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں. اور یقیناً جب یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, جو آلریڈی ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں. تو یقیناً ہم کو ان کے لیے بھی روزگار کا گورنمنٹ کو سوچ کے ایک پراپر پلان, کوئی بھی پلان ہو وہ اوور دا نائٹ نہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پراپر پلاننگ ہو, پلان بی ہو, پلان سی ہو, کہ اس کے یہ پرابلم آئے گا تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے. اگر اس پہ جا کے کریں تو ان دی لانگ رن تجاوزات بھی ختم ہو سکتی ہیں اور وہ جو لوگ ہیں بیچارے وہ بھی ریلوکیٹ ہو سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, آپ کے دل میں ان کے لیے درد ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں سے اٹھائے جائیں گے ان کا پھر کیا بنے گا, ان کے بچوں کی روزی کا کیا بندوبست ہوگا, ان کے لیے متبادل کوئی بندوبست ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. حکومتی سطح پر کیا کوئی قرضہ جات وغیرہ اسمال بزنس والوں کو دیے جاتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ آپ کو کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا؟ سر گورنمنٹ کی طرف سے ایس ایم ایز کے لیے لونز بالکل ہیں, اسکیمز ہیں, یوتھ انٹرپرنورز کے لیے بھی ہیں. بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم, چیف منسٹر یوتھ لون اسکیم بالکل ہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اسکیمز کو بھی دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی شرائط کو آسان بنانا پڑے گا. اور یقیناً ان کا ریٹ پہلے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل مناسب ریٹ ہے, بڑی مارکیٹ سے لو ریٹ پہ وہ آلریڈی مل رہے ہیں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے جو یہ چھوٹا تاجر ہے جو ایس ایم ای ٹریڈر ہے, اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی نالج نہیں ہے اپروپریٹ کہ یار میں نے لون کس طرح لینا ہے. آپ نے کسی بھی لون پرووائڈر سے لون اگر لینا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے, ایک پروپوزل ان پلیس ہونا چاہیے. تو ہمارے لوگوں کے پاس وہ پروپوزل نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا ہے تو وہ صحیح پروپوزل نہیں ہوتا, وہ پچ صحیح نہیں کر سکتے, تو ان کو لون نہیں مل سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پراپر اس چیز پہ دیکھا جائے, گورنمنٹ بھی تھوڑی سی آسان شرائط کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیمبرس کو, چاہے وہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ہیں یا مین اسٹریم چیمبرز ہیں, ان کو اگر آن بورڈ لے تو یقیناً گورنمنٹ کو جو ہے بہتری ہو سکتی ہے, اور اس میں جو ٹریڈر ہے اس کو بھی لون یقیناً آسانی سے مل سکتا ہے. یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر بہت بڑے لیول پر تو نہیں, لیکن جو شہر میں جیسے سی ڈی اے ہے یا ڈپٹی کمشنر آفس ہے, ان کے ساتھ آپ کے روابط ہوتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپس میں آپ ڈسکشن کرتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ سب کام ہم اوبیسلی خود تو نہیں کر سکتے, تو ہم نے کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں, کمیٹیز ان پلیس ہوتی ہے, اور کمیٹیز کے باقاعدہ کنوینر ہوتے ہیں. تو ان کی یہ ایک قسم کی جاب ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ممبرس کے درمیان اور ان اداروں کے درمیان لائزن کا رول پلے کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیمبر ہے, چاہے وہ اسمال ہے یا دوسرے چیمبر ہیں, ان کا جو بنیادی کام ہے کسی بھی چیمبر کا, میں سمجھتا ہوں وہ ہے لائزن یا برج بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا ٹریڈرز کمیونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بالکل وہ ہے, اور ہم نے وہ کمیٹیز ہیں ان پلیس ہیں, اور جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے ہم گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں. اور اپنے آفیسز میں بھی ہم گورنمنٹ کے, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے ہو, چاہے وہ ریسنٹلی ہم نے بلائے ہوئے تھے فوڈ اتھارٹی سے, اس کے علاوہ جس طرح ڈی ایم اے, ڈائریکٹر ڈی ایم اے کو ہم نے بلایا ہوا تھا, تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا جو مارکیٹ میں عوام کے نمائندے ان سے ملواتے ہیں, ان کے پرابلمس بتاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ مل کے کسی سولوشن کی طرف. بہت اچھی بات ہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو یہ ہمارا اس کا فائدہ یقیناً عوام کو ہوگا. ہم لوگ پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں یا کسی اچھی فاسٹ فوڈ پر جاتے ہیں تو کارڈ سوائپ ہوتا ہے اور آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے, تو عام دکاندار یہ کیوں نہیں رکھتا ہے ایسی مشین چھوٹی سی؟ عام دکاندار یقیناً رکھنا چاہتا بھی ہے, اس کے لیے بھی ایک آپشن ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو بینکس ہیں, بینکس بھی پہلے آپ کی ورتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شاپ کیپر آپ کی سیلز انالائز کرتے ہیں کہ آپ کو دینے میں فائدہ بھی ہے کہ نہیں. تو پھر اس میں شاپ کیپر تو یقیناً رکھنا چاہتا ہے, لیکن اور ہیں بھی اس وقت جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں یا جو اسٹیبلش بزنس ہیں, ان کی تو آج کل نیڈ ہے, کیونکہ آپ اگر نہیں رکھیں گے تو کسٹمر کے پاس آج کل کیش ہر کیری نہیں کرتا, تو وہ تو آپ کی نیڈ ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بینکس اس میں اگر دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور باقی لوگ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ اس کی کاسٹ بھی ہے, اس کو مینٹین کرنے کی کاسٹ بھی ہے, کیونکہ وہ کسٹمر پہ آپ نہیں ڈال سکتے. تو وہ کاسٹ جب آپ پہ پڑتی ہے تو آپ نے دیکھنی ہے کہ میری سیلز پہ اگر 2.5 یا 3% چارج ہو رہا ہے تو مجھے وہ کتنا ہٹ کرے گا. پی او ایس سسٹم ہے وہ مطلب ہر بڑی اس پہ ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ ہے, عام شاپس پہ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج ہے رکھنے میں لگانے میں؟ پی او ایس جو ہے وہ یقیناً بڑے اسٹورس پہ جو آپ نے کہا ہے بالکل ہے, لیکن اب وہ چھوٹے اسٹورس پہ بھی ہے. لیکن پی او ایس لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, شاپ کیپر لگانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا ایشو جس طرح میں نے اپنی پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ شاپ کیپرز ابھی اتنا شعور نہیں ہے, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ یقیناً ابھی بھی لوگ ہم نے دیکھا ہے بہت اسٹیبلش بزنس ہیں, شاپ کیپرز ہیں, لیکن وہ مینول بک کیپنگ پہ ہیں.
تو ابھی تک وہ لوگ کمپیوٹرائز بک کیپنگ پہ بھی نہیں آ سکے. تو یہ تو بہت آگے کا قصہ ہے, لیکن اس پہ گورنمنٹ کو ان کی ہیلپ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو ایک کرائٹیریا بنانا چاہیے. پھر اگر لگانا ہے تو آپ اس کو اکراس دا بارڈر سب پہ لگائیں, ایک پرٹیکولر سائز آف بزنس یا ٹائپ آف بزنس آپ سلیکٹ کر لیں, ان پہ لگائیں, لیکن پہلے ان کو باقاعدہ اس کی تھوڑی سی ٹریڈنگ دیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, کیا مینیج. مطلب میں عوام کو سمجھانے کے لیے خود بھی سمجھ لی کہتا ہوں کہ ایک پرچون کی دکان پہ جائیں تو ہر برانڈ کے اوپر وہ سلپ لگی ہوتی ہے, کوڈ اس کا لگا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پی ایس مشین لگی ہوئی ہے تو وہ اس پہ کوڈ پہ کرے چائے کی پتی ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, وہ سارا خود بخود مشین ٹوٹل کر دے گی اور وہ کیش ریسیو کر لے گا. میرا خیال ہے تھوڑا سا گھبراہٹ ہے. نہیں, وہ اصل میں جس طرح میں نے بتایا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. گھبراہٹ یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی پاسبل ہے. کچھ شاپ کیپرز جو اپنا ٹریل نہیں بتانا چاہ رہے یا جن کا دوسرے معاملات ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس کو لگانا چاہتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا ہی عجیب سا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے آپ اتھرائز بندے کے ساتھ مل کے آپ لگائیں گے, اور اس کا ایک پراپر سافٹ ویئر ہے جو ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. ابھی سافٹ ویئر کی سمجھ زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہے, لیکن زیادہ تر جو اسٹورز ہیں یا جو ڈپارٹمنٹل یا جو کریانہ ہیں جو مین مارکیٹس میں ہے, میرے خیال میں وہاں تو آلریڈی پی او ایس لگ چکا ہے, جو میری نالج میں ہے. جو رورل ایریاز پہ سائڈ پہ چھوٹے موٹے کریانے کی دکان ہے تو ان پہ ابھی نہیں لگا, تو یقیناً ان پہ بھی لگنا چاہیے اگر ان کا سائز ہے یا ان کا سیلز ٹرن اوور اس زمرے میں آتا ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. قانون کرایہ داری, اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ قانون کرایہ داری میں تو جو ہوں, اس یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب بھی ہے. اور میں جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور جب میں نے اپنی جوانی میں دیکھا, میرے والد صاحب کا بزنس تھا F7 میں اسلام آباد میں, اور ہمیں کوئی 2 دفعہ ریلوکیٹ کرنا پڑا, اور ہمیں یہ جو ٹیننٹ اور اونر کے پرابلمز ہیں اسی وجہ سے یہ آتا رہا. اور یہ تقریباً اسلام آباد کی ہر تاجر کی یہ آواز ہے, میں سمجھتا ہوں. اور لوگوں نے دیکھا کہ بڑی پرابلم ہوتی تھی جب آپ ایک بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں, ساری زندگی کا سرمایہ اس پہ لگاتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس بزنس پہ لگا دیتے ہیں آپ, اور پھر 5 سال 10 سال بعد اگر جو اونر ہے وہ اگر زیادہ کرائے کی مانگ بھی کرے تو شاپ کیپر دینے کو تیار ہیں اگر وہ ریزنیبل ہے, لیکن اگر وہ آئے اور صرف اس بیسس پہ کہ ذاتی ضرورت ہے, وہ اپنے آپ کو ایک نوٹس بھیج دے کہ مجھے ذاتی ضرورت ہے, اور وہ آپ کی ساری محنت آپ کا سب کچھ چلا جائے. ہم نے خود اس چیز کو بھگتا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. وہ ایک ٹراما ہے جس سے دکاندار گزرتا ہے, جس کو نظر آتا ہے میرا تو بزنس ختم ہے, میں یہاں سے ختم ہوں گا. ظاہر ایک جگہ پہ شناخت بن چکی ہوتی ہے, آپ دوسری جگہ پہ جائیں گے تو آپ کا وہ کسٹمر نہیں آئے گا. اور نہ صرف کہ میں سمجھتا ہوں بزنس مین خود اس ٹراما سے گزرتا ہے, ان کی فیملیز بھی گزرتی ہیں. تو میں خود کیونکہ اس کا ایک افیکٹ ہی ہوں, میں نے تو یہ ڈراما دیکھا ہے. لیکن مالک وہ کیا کرے بلڈنگ کا, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی رینوویشن کروں, وہ چاہتا ہے کہ میں پرانا ہی زمانے کا میرا پلازا ہے, اس کو رینوویٹ کر کے میں کسی اچھے کرائے پہ لگا دوں. دیکھیں اگر وہ رینوویٹ کرتا ہے تو پہلے تو اگر اس کا رینٹ کا ایشو جو ہے نا, رینٹ پہ تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ بندہ ہے وہ بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہے. اگر وہ زیادہ رینٹ بھی بولے گا اس کی مجبوری ہے, وہ لے لے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. صرف یہ ہے کہ ان کے آپس میں نیگوسیشن نہیں ہوتی تھی, آربیٹریشن پاسبل نہیں ہوتی تھی. اگر وہ رینوویٹ کر کے بھی دینا چاہ رہا ہے تو اس نے تو ان دی اینڈ رینٹ بھی دینا ہے. جی, اگر اس کو آج تو اگر وہ کرتا بھی ہے رینوویٹ تو اس سے پہلے بات کر لے کہ میں آپ کو ہی دے دوں, آپ کو ہی دوں گا, تو اس پہ اس کو یقیناً پرابلم نہیں ہوگا, بلکہ وہ اس کی فائنینشیل بھی جہاں تک اس کی ہیلپ ہو سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ شاپ کیپر کرنا چاہتا ہے کہ شاپ کیپر کے لیے ان دی اینڈ اللہ کی طرف سے بھیجا وہ بندہ ہوتا ہے جو مالک ہے دکان کا, اور وہ اس کے ساتھ کبھی بھی اپنے ٹرمز خراب نہیں کرنا چاہتا. پگڑی کے بارے میں کیا خیال؟ پگڑی تو اب خیر ابھی چل رہی ہے یا ابھی اسلام آباد کے جو بڑے سیکٹرز ہیں وہاں یقیناً چل رہی ہے, لیکن اب میرے خیال میں مالک بھی پگڑی نہیں لینا چاہ رہا اور دکاندار بھی نہیں دینا چاہ رہا. اب یہ کافی جو ہم پہلے سنتے تھے وہ اب کلچر ختم ہو گیا. اب پگڑی کو ٹیک اوور کر دیا ایڈوانس رینٹ نے, تو وہ ایڈوانس رینٹ یا سیکیورٹی مالک اس مد میں لے لیتا ہے جو آلموسٹ پگڑی کی ایکولی ہوتی ہے, لیکن اس کا نام چینج کر دیا گیا تاکہ بعد میں لیگل پرابلمز نہ ہو. لیگل پرابلمز نہ ہو. نئے نوجوانوں کو آپ جو بچے پڑھتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ماسٹر کر کے آئے غالباً, تو آپ نے کاروبار جوائن کر لیا, لیکن کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے. انویسٹمنٹ پرابلم تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اسمال بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کیسے آپ ان کو آپ کنونس کریں گے کہ وہ جاب نہ کریں, گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں, خود سے کاروبار کریں؟ دیکھیں جی, میں جیسے آپ کو بتانا چاہوں گا, میں خود بیسیکلی ACC کوالیفائڈ ہوں, اور میں اس کے بعد اپنے فادر کے بزنس کو میں نے ٹیک اوور کیا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا, جو یوتھ انٹرپرینورشپ ہے اس پہ خاص کوشش کی جاتی ہے. اور ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارے اس کا تعلقات اتنے اچھے نہیں آج کل,
لیکن ان کو بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی انہوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اور ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپس میں آئیں, آپ اپنا بزنس کریں, کیونکہ آپ اگر جاب کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کر سکیں گے. اگر وہی بندہ انٹرپرینورشپ کی طرف آتا ہے, اس کا وہ آئیڈیا سکسیسفل ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ کئی فیملیز کے روزگار کا بندوبست کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے یوتھ کو اس طرف لے کے آنا پڑے گا. یقیناً سازگار حالات تو اتنے نہیں ہیں کاروبار کے آج کل کے, اگر میں بات کروں آپ سے فرینکلی, لیکن ہمیں پھر بھی ان کو بتانا ہے کہ ہمیں اپنے بزنسز کو, ہم اپنے یوتھ کو یہ چیز بتانی ہے کہ آلریڈی جو سکسیسفل بزنس مین ہیں انہوں نے بھی انہی حالات میں بزنس کر کے تو اپنے لیے اور کئی فیملیز کے لیے بندوبست کیا روزگار کا. تو آپ بھی آئیں, یقیناً یہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے. صرف یہ ہے کہ آپ پراپر نالج کے ساتھ پراپر سروے کر کے پھر آئیں, اور یقیناً تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو اور کمیونٹی کو بھی نہ ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں تاجروں کو مشکلات ہیں جن کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ مشکلات ہوں سلسلہ؟ دیکھیے, تاجروں کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو لاسٹ سمرز میں بھی تھا اور پچھلے 1.5-2 سال سے تھا, وہ تھا ٹیرفس, الیکٹرسٹی ٹیرفس. وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا, کیونکہ جو تاجروں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں ایک بہت بڑا پورشن الیکٹرسٹی ٹیرف کا تھا. اور وہ یقیناً ابھی کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی اس کو ریڈیوس ہوا ہے, ریٹ ریڈیوس کیا, تو وہ بہت خوش آئند ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے بہتری آئے گی. اور دوسرا جو یہ ڈالر کی پرائس فلکچویٹ ہوئی ہے, اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پرچیزنگ پاور ہے کسٹمر کی وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے, تو وہ بھی یقیناً اس کا افیکٹ تاجروں پہ آیا ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی ہے کہ جو اداروں کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تاجر ہیں, جو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے. کیونکہ آج کل چاہے کوئی بندہ کسی بھی ٹریڈ سے منسلک ہو, آج کل گورنمنٹ کی طرف سے یا جو لوکل ادارے ان کی طرف سے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے. تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, ہم بیٹھے ہیں آپ کے درمیان معاملات کو جو ہے نا بہتری سے حل کرنے کے لیے. تو آپ ہمیں بھی آن بورڈ لیں. اور جو تاجر طبقہ ہے وہ بہت ہی محنت کر رہا ہے, اور وہ ٹیکسز بھی دے رہا ہے, وہ اس ملک کے امپلائمنٹ کا مسئلہ بھی حل کر رہا ہے. تو یقیناً اس کو بھی تھوڑا سا اسپیس دیں کہ وہ اپنا بزنس کر سکے. تاجر پاکستان کا یا اسلام آباد کا چور نہیں ہے, تو آپ اس کو ایز اے چور ٹریٹ مت کریں, آپ اس کو تھوڑا اسپیس دیں اور اس کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کریں, اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. یعنی معاملات نیگوسیشن اور اچھی سیٹنگ سے حل ہو سکتے ہیں. موجودہ حالات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل, ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور چاہے تھوڑا دلیری سے بتائیں. تاجر رہے ہیں, بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جی. اور ہم یہ دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اس ملک کا نوجوان, اس ملک کا جو بزرگ, اس ملک کی مائیں بہنیں سب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو اس فوج کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے حاضر. ماشاء اللہ, ویری گڈ. یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے. بہت اچھی باتیں کی آپ کا ستی صاحب, بہت شکریہ. یقیناً یہ باتیں کاروباری طبقہ کے لیے, عام ناظرین کے لیے مفید ہوں گی, اور ان کو انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی کہ کیا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تاجر برادری کے لیے. ناظرین, آج آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.